ہم سنیوں کی عادت کیا بن گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یہ آج لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے معاذ اللہ؟ جو چیزیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے۔ ہاں چادر پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے، پھول پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے، اسی طرح میلاد پہ دلیل پیش کی، چلو کر لیں گے، میلاد النبی پر جھنڈیاں لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اصلاح معاشرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پر خوشی کی طرح شادی کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میت کے نام پر جو کھانا کھایا جائے، اللہ اکبر، اغنیاء جو میت کے نام پر کھانا کھاتے ہیں اس سے دل کی سیاہی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اسی طرح سے آپ نے مزید یہ باتیں فرمائی، آج کل لوگ جو اپنے مشائخ کو، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ باتیں آتی ہے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ کہا کہ نہیں اب یہ بات تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا مشائخ چشت کا حوالہ دے کر کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے یہاں تو سجدہ ہوتا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے مشائخ چشت جتنا شریعت کے پابند تھے اتنا کون پابند ہو سکتا آج کے دور میں؟ وہاں زمین بوسی ہوتی تھی، سجدہ نہیں ہوتا تھا، اور زمین بوسی اور سجدے میں فرق ہے۔ ایک بات بتاؤں، ان کے بیٹے نے یہ بات فرمائی ہے، ان کے شہزادے دوسرے جانشین ان کے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ تو جبی سائی کرنا، زمین بوسی کرنا الگ بات ہے، قدم بوسی کرنا الگ بات ہے، اور سجدہ کرنا الگ بات ہے۔ جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کس کو سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے الزبدۃ الزکیہ یہ کتاب سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ لکھ کر امت پر عظیم احسان کیا۔ اہل سنت و جماعت کا انہوں نے عظیم دفاع فرمایا کہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ الزام ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ واللہ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔